اکیلے حضرت ابو ہریرہ پر بہت سارے لوگ تان کرتے ہیں نا، اتنی حدیث حضرت ابو ہریرہ کے پاس کیسے آ گئی جو کبار صحابہ کے پاس نہیں تھی؟ ارے بھائی، حضرت ابو ہریرہ کی مشقتوں کے بارے میں پڑھیں، انہوں نے یہ دین اللہ کے نبی کی حدیثیں سیکھنے کے لیے کتنی جدوجہد اور کتنی محنتیں کی ہیں، تو یہ دین انہوں نے محفوظ کیا ہے۔ نوجوان تھے یہ اصحاب صفہ، بیشتر ان میں سے نوجوان لوگ تھے، ہٹے کٹے تھے، توانا تھے، طاقتور تھے، تندرست تھے، دنیا ان کے لیے کھلی ہوئی تھی، اگر چاہتے تو دنیا کما سکتے تھے، بازار میں جا کے کاروبار کر کے مال کما سکتے تھے، اگر چاہتے تو نوکری کر کے مال کما سکتے تھے، بہت سارے ذریعے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل بند کر لیا، ہر کام اپنا چھوڑ دیا، اپنی زندگی کو تیاگ دیا، کس لیے؟ دین کو محفوظ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، لکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں لکھ رہے ہیں، جو کچھ دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور جو زمانہ گزر چکا تھا اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ بعض مرتبہ وہ روایتیں کرتے ہیں جس زمانے میں وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو بہت بعد میں فتح مکہ کے بھی بہت بعد ایمان لے کر کے نا حضرت ابو ہریرہ، لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ وہ دور کے مکی دور کی حدیثیں کیسے بیان کر رہے ہیں؟ بھائی حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے، صحابہ سے اس وقت کی بھی حدیثیں محفوظ کی جب وہ ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے۔ یہ بات شیعہ حضرات جو ہے نا وہ اس بہت اعتراض کرتے ہیں، اور منکرین حدیث کی بھائی اس دور میں تو حضرت ابو ہریرہ ایمان ہی نہیں لائے تھے، تو اس دور کی حدیثیں کیسے بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ صحابہ کرام سے پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی وہ جو دور تھا آپ کا جب آپ ایمان نہیں لے کر کے آئے تھے، یا جب آپ نیا نیا اسلام لائے تھے، اس وقت کے حالات کیا تھے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیثیں سنتے تھے، اور جو کبار صحابہ تھے ان سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لیتے تھے، اس لیے حضرت ابو ہریرہ کے پاس اتنی حدیثیں ہیں۔ یہ جو بہت جاہل لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم حاصل کرنے کا ان کا طریقہ کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ صرف اللہ کے نبی سے سن کر حدیثیں نہیں نوٹ کرتے تھے، صحابہ سے سن کر کے بھی حدیثیں نوٹ کرتے تھے، کبھی وہ ذکر کر دیتے کبھی ذکر نہیں کرتے۔ صحابی اگر کسی صحابی کا نام لے تو اس سے حدیث ضعیف نہیں ہوئی، کیونکہ صحابی اگر سند میں منقطع ہے تو صحابہ کلهم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر صحابی کا نام لیا جائے حضرت ابو ہریرہ مینشن کرے کہ میں نے کس صحابی سے سنا ہے۔ تو یہ جو علم حضرت ابو ہریرہ کو ملا یہ ایسے نہیں مل گیا، اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے اپنا سب کچھ تیاگ دیا، چھوڑ دیا، کچھ نہیں کیا سوائے حدیثیں سننے سنانے کے، بھوکے رہتے تھے کئی کئی دنوں تک کے۔ خود فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے یہ حالت ہوتی تھی کہ میں ممبر کے قریب غشی کھا کر کے گر جاتا تھا، تڑپتا تھا بھوک سے، لوگوں کو لگتا تھا ابو ہریرہ کو مرگی آ رہی ہے، حالانکہ وہ مرگی نہیں ہوتی تھی، وہ بھوک کی وجہ سے میری حالت خراب ہوتی تھی، میں بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتا، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو مرگی آ رہی ہے۔ تب یہ حدیثیں محفوظ کی انہوں نے۔ خود بتاتے ہیں دوسرے اصحاب صفہ کے بارے میں، اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ ان کا کام تھا نبی کی حدیثیں نوٹ کرنا، قرآن کی آیتیں نوٹ کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو محفوظ کر کے رکھنا، یہ ان کے ذمے دیا گیا تھا یہ کام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یہ کام، یاد کرنا اللہ کے نبی کی باتوں کو۔ یہ اصحاب صفہ یہ نوجوانوں کی جماعت تھی، 70 80 بعض مرتبہ 100 سے زیادہ ان کی تعداد پہنچ جاتی تھی، اور ان کا کچھ نہیں تھا، گھر بار کچھ نہیں تھا ان کا، یہ رہنے کو بھی ان کو گھر نہیں دیا گیا، ایک چبوترا بنا دیا گیا۔ صفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے چبوترا ہوتا ہے نا، ہم لوگ ممبئی والے وٹا جس کو کہتے ہیں، ہاں، تو وہ چبوترے میں رہتے تھے بیچارے، خود کا کوئی گھر بھی نہیں تھا، مسجد میں لگے رہتے تھے، لکھنے پڑھنے میں، علم حاصل کرنے میں، کچھ نہیں کرتے تھے۔